الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 242 مکہ میں خون ریزی کی حرمت کا اعلان اور بیعت۔ فتح کے روز تمام مسلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء سے فجر تک خانہ کعبہ میں تکبیر و تسبیح اور طواف کعبہ میں مصروف رہے۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اہل مکہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں 9 مسلموں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ بنو خزاعہ نے انتقامی کارروائی کے طور پر بنی لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اب ہجرت نہیں رہی لیکن جہاد باقی ہے۔ ہجرت کی نیت باقی رہے گی۔ جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اس دن سے حرمت دی ہے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ قیامت تک کے لیے حرم ہے۔ بے شک اللہ نے مکہ سے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اہل مکہ پر تسلط دے دیا۔ خبردار ہو جاؤ، نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کے لیے یہاں خون ریزی حلال ہوئی اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگی۔ خبردار ہو جاؤ، میرے لیے بھی کچھ دیر کے لیے حلال ہوئی تھی، اب وہ بدستور قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ نہ یہاں کا کانٹا توڑا جائے، نہ درخت کاٹا جائے، نہ شکار بھگایا جائے، نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے۔ البتہ اس کا اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔ جس شخص کا کوئی عزیز قتل ہو جائے اسے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ وہ بدلہ لے لے یا خون بہا لے لے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اذخر گھاس کے کاٹنے کو مستثنیٰ فرما دیجئے، کیونکہ وہ ہمارے گھروں، لوہاروں اور قبروں کے کام آتی ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، مگر اذخر، مگر اذخر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ختم ہوا تو یمن کا ایک شخص ابو شاہ آگے بڑھا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خطبہ مجھے لکھوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خطبہ لکھ کر دے دو۔ فتح کے دوسرے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب میں حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، یقیناً مکہ کو اللہ نے حرمت دی ہے، نہ کہ ان انسانوں نے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ یہاں خون ریزی کرے یا یہاں کا درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتال کی بنیاد پر یہاں قتال کرنا جائز سمجھے تو اس سے کہو کہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دے دی تھی، اب پھر اس کی حرمت بدستور اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح میرے قتال سے پہلے تھی۔ حاضر کو چاہیے کہ غائب کو یہ حدیث پہنچا دے۔ بنو اسد کے لوگوں نے عرض کیا کہ مکہ والوں سے بیعت لی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرن مستقبلہ کے قریب تشریف فرما ہو کر ان سے اسلام کی بیعت لی۔ جب لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا تو کوہ صفا پر ان سے بیعت لی۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بائیں جانب کھڑے ہو کر ہر شخص سے بیعت کے الفاظ سن رہے تھے۔ مردوں سے بیعت لینے کے بعد عورتوں سے بیعت لینے کی باری آئی
تو ان سے اقرار اسلام کے بعد ایک پانی سے بھرے برتن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک ڈبو کر نکال لیتے، پھر خواتین اس میں اپنا ہاتھ ڈالتیں۔ عورتوں کے ہجوم میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند نقاب پہن کر آئی، اس لیے کہ اس کو اپنے سابقہ اعمال کی بنا پر اپنی جان جانے کا ڈر تھا اور اس کے قتل کو مباح قرار دے دیا گیا تھا۔ جب وہ قریب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عہد کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ گی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے پچھلے اعمال پر مواخذہ تو نہیں فرمائیں گے؟ فرمایا، ان اعمال پر توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس نے نقاب الٹ کر کہا کہ میں ہند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مسلمان ہو گئی، بہت اچھا ہوا۔ عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایک بکری کا بچہ ہدیہ میں بھیجا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بقیہ عورتوں سے بیعت لیں۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناؤ گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی، چوری اور زنا نہ کرو گی۔ مکہ سے بتوں کو پاک کرنے کے بعد گرد و نواح میں جتنے بت تھے وہ سب گرا دیے گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اپنے گھر میں بت نہ رکھے۔ مکہ 20 رمضان المبارک کو فتح ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن اور وہاں رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ 19 روز رہے۔ جتنے دن رہے قصر نماز پڑھتے رہے، روزوں کی بھی قضا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام سے انصار کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ اب شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں رہیں گے اور مدینہ واپس نہ جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔